مرحوم کی آج کی قصہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخرکار جو ہے وہ عمیر آتا ہے اور آ کر زویا کے ساتھ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، مزید میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا۔ جس حساب سے آپ یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، زویا سے باتیں سنتی ہیں تو عمیر کو صاف الفاظ میں انکار کر دیتی اور کہتی کہ عمیر کھل کر بات کرو کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ عمیر کہتا ہے کہ میں نے ڈیسیجن لے دی ہے کہ اب میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تجھے باتیں زویا سنتی تو عمیر کو کہتی ہے اگر آپ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو جی بسم اللہ، لیکن ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، زہرا اور آپ کی ماں کو یہاں سے بھگانے والا اور کوئی بھی نہیں تھا، صرف اور صرف آپ کا والد ہی تھا۔ اس کی ساری سازش تھی، وہ اس گھر کے اوپر راج کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اپنی بہوؤں سے، عورتوں سے کسی قسم کا کوئی بھی جو مفاد نہیں ہے۔ یہ باتیں میں سنتا ہے تو زویا کو انکار کرتا ہے، کہتے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ زویا کہتی ہے کہ میرے پاس بہت سارے ثبوت ہے جو آپ کے سامنے میں رکھوں گی تو آپ پھر یقین نہیں کر پائیں گے، اس لیے میں آپ کے ساتھ اس موضوع پہ ڈسکس نہ ہی کروں تو بہتر ہوگا۔ یہ باتیں میں سنتے صاف الفاظ میں انکار کر دیتا، تم اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہو، اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کہہ رہی ہو۔ زویا یہ باتیں سنتی تو عمیر کو کہتی کہ مجھے تمہاری سوچ پہ لعنت، میں تمہاری سوچ پہ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ تم ایسے سوچ سکتے ہو۔ خیر، مجھے آپ کو بھی ڈسکس نہیں کرنی اور کوئی بھی آپ کے سامنے ثبوت نہیں رکھنے، بس آپ مجھے جلدی سے جو وہ طلاق دے دیں۔ اگر مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو یہ باتیں میں سنتے تو وہ کہتے ہیں کہ میں آج ہی پاپا جان کے ساتھ بات کرتا ہوں اور بڑا ڈیسیجن لیتا ہوں۔ تو جہاں پر جو زویا کہتی کہ ضرور آپ کے والد تو جو ڈیسیجن لیں گے نا، اس کا مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے۔ عمیر کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے، لیکن فی الحال وہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور غصے سے وہاں سے جو وہ چلا جاتا ہے اپنے کمرے میں۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ سعد کی ماں آتی ہے، سعد کے ساتھ آ کر بات کرتی اور کہتی کہ دیکھو سعد، بہت ہو گیا، اب میں آپ کے کوئی بھی جو ایسا کی بات نہیں سنوں گی، آپ نے ہر صورت میں جو وہ شادی کرنی ہے میری مرضی کے مطابق۔ سعد یہ باتیں سنتا ہے تو اپنی ماں کو انکار کر دیتا اور کہتا ہے کہ ماں جی، پہلے بھی آپ کو میں نے یہی کہا تھا اور ابھی بھی آپ کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بھی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ میں کبھی شادی کروں گا زہرا کے علاوہ، جب تک زہرا اس گھر میں دوبارہ واپس نہیں چلی جاتی اتنے تک میں ایسے کبھی کوئی بڑا ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ تو ماں سمجھانے کی کوشش کرتی اور کہتی بات کو تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، تو آگے سے انکار کر دیتے ہیں جہاں پر ہمارا جو وہ سعد اور کہتے ہیں کہ بس میں سمجھ چکا ہوں ہر چیز کو، کیونکہ اگر میں نے شادی کر دی تو میں سارا کے زہرا کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کروں گا، میں تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اسے نہیں کھونا چاہتا، اب اس بات کو نہیں سمجھتی۔ ماں کہتی کہ ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ عمیر اپنے والد کے پاس رہ کر یہی بات کرتے اور کہتے کہ بابا جان، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ والد کہتے کہ جی بول، تو عمیر کہتے کہ کیا آپ نہیں اس گھر کے بعد راج کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا، میری ماں کے ساتھ زیادتی سے تکلیفیں دی؟ یہ باتیں جس وقت جہاں پر میزین سنتا ہے تو صاف الفاظ میں انکار کر دیتے، کہتے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمیر کہتے کہ سچ میں ہاں اور نہ میں جو اب تو بات کی گہرائی تک میں نہیں جانا چاہتا۔ میزین بڑا پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ عمیر اس کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے اور کیسے عمیر کو اپنی مٹھی میں جو وہ کرے گا۔